بہت ساری فلسفوں پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی. ہمارے اماموں نے یہ کیوں کہا ہے کہ ایسا کرتے رہنا؟ یہ تو ہمیں بس کسی کو آج سمجھ میں آیا، کسی کو 10 سال بعد سمجھ میں آئے گا، اور کسی کو مر گئے نہیں سمجھ میں آیا. مگر ہمیں جو کام دیا گیا ہے ان میں سے ایک اہم ترین کام پوری قوم کو ایک بات پہ لگایا ہے. یعنی کسی شیعہ میں، ہمارے ہاں بھی گروپنگ ہے، کسی گروپ میں، کسی شیعہ دھڑے کے اندر اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حسین پہ رونا بدعت ہے یا سنت ہے. سب متفق ہیں کہ حسین ابن علی پہ رونا عبادت ہے. اور باتوں میں ہوگا اختلاف، مگر عزائے امام حسین. لوگ ہیں ایسے ہمارے درمیان جو کہتے ہیں رونا مقصد نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ جی رلایا، روئے اور چلے گئے، اتنی دیر تک ہم ان کی مجلس میں بیٹھے رہے، کوئی کام کی بات نہیں ملی. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں عرض کرتا ہوں، ان لوگوں کو بھی عرض کر رہا ہوں کہ صاحب اتنی دیر تک فلاں کی مجلس میں گئے اور کوئی کام کی، ان کو وہ کہتے ہیں ایسا کہ کوئی کام کی بات نہیں ملی، صرف رلاتے رہے، صرف مسائل پڑھتے رہے اور پورا مجمع روتا رہا. تو بھائی یہ زبان بولنے والے ہیں تو یہاں کے، مگر غذا کہیں اور سے لے رہے ہیں. ایک بال برابر بھی کسی کا مجھے اس مسئلے میں خیال نہیں ہے کہ کوئی ناراض ہو جائے گا. رونا مطلب ہے کاٹ دو میرا گلا، رونا مقصد ہے. سمجھو اس گریے کے فلسفے کو. دلیل دے رہا ہوں، اس لیے کہ گریے کی مشق احساسات اور جذبات کو تازہ کرنے کی مشق ہے. گریے کی مشق قلب بشریت کو نرم بنانے کی مشق ہے. گریے کی مشق مظلوم سے پیار کرنے کی مشق ہے، ظالم سے نفرت کرنے کی مشق ہے. گریہ ندامت نہیں ہے، یہ گریہ حسرت ہے. یہ رونے والا روتے روتے کہتا ہے کاش میں ہوتا تو حسین اکیلے علی اکبر کا لاشا نہ اٹھاتے. پھر جب حضرت مختار جیسی شخصیت یہ سبق دے جائے کہ حسین پر اتنا گریہ کرو، حسین کی مظلومیت پہ اتنا گریہ کرو کہ یہ گریہ غصہ بن کے تمہارے سینے میں جمع ہوتا رہے. اور جب آخری اور نواں حسین آئے، حسین کا نواں بیٹا آئے اور وہ حسین کے خون کا بدلہ لے، تو یہ گریہ کرنے والے اسے تنہا نہ چھوڑیں. گریہ کا سب سے اہم ترین فلسفہ دل کو نرم بنانا ہے. جو قوم روتی ہے، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے. پوری دنیا میں تجزیہ کر لیجئے، میرے سنی بھائی خفا نہ ہو، بلکہ وہ شاید آئے اس لیے ہیں کہ یہ گریہ کی آوازیں خود، یہ صدائے گریہ جو اب مصائب جب میں پڑھوں گا اور آپ کے آوازیں بلند ہوں گی، یہ صدائے گریہ خود ایک تبلیغ ہے. بولا نہیں آپ نے منہ سے کہ حسین کی طرف آ جاؤ. کوئی آپ نے لٹریچر تقسیم نہیں کیا، کوئی آپ نے پمفلیٹ نہیں بانٹے کہ حسین کی طرف آ جاؤ، مگر آپ کے بلند بلند آواز سے رونے کی آوازیں یہ خود حسین کی طرف لوگوں کو راغب کرتی ہیں. اور جب لوگ حسین کی طرف راغب ہو گئے تو ساری خوبیوں کی طرف راغب ہو جائیں گے. بس ایک ہی جگہ تو لے کر آنا ہے، باقی کام تو حسین ابن علی کا خود کا ہے. 4 لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو آنسو نہیں آتے. 4 وہ لوگ اگر خدا نہ خواستہ اس مجمع میں یا میری آواز کو کہیں بھی سن رہے ہیں اور ان میں یہ کمزوریاں پائی جاتی ہیں تو اپنی کمزوریوں کو دور کریں تاکہ آنکھوں میں آنسو آئیں. اور آنسو جتنے بڑھتے چلے جائیں گے اتنا دل نرم ہوتا چلا جائے گا. اور دل نرم یعنی انسانیت کی مشق. سب سے پہلی چیز جمود العین، آنکھوں کا جم جانا. اس کی پتھریلی آنکھیں ہیں، آنکھیں اس کی پتھرا گئی ہیں. یہ محاورہ آپ بولتے ہیں. انسان وہ کہ جس کی آنکھوں میں کبھی بھی آنسو نہیں آتے، یہ جس کی آنکھوں میں کبھی بھی کہیں بھی آنسو نہیں آتے، اس سے سب سے زیادہ بچ کے رہیے گا. یہ معاشرے میں کبھی صدام بن کے سامنے آتا ہے، یہ معاشرے میں کبھی حجاج ابن یوسف بن کے سامنے آتا ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. صلوات نبی کی. جمود العین، آنکھوں کا پتھرا جانا، آنکھوں کا پتھر کی آنکھیں ہو جانا. جی یہ اس کے پیچھے نسلاً اور سلباً کوئی خرابیاں ہیں. ایسے افراد کی تحقیق کے اندر کہ جن کے اندر یہ کیفیت پائی جاتی ہے، ان کے نسل کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ان کے سلب کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے. دوسرا قسوۃ القلب، دل کا سخت ہونا،
جس کا دل سخت ہوتا ہے. یہ حدیث سنا رہا ہوں میں. علامات الشقا، حدیث کے جملے سن لیں. علامات الشقا، شقی ہونے کی 4 نشانیاں. ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سب سے پہلی نشانی جمود العین. دوسرا قسوۃ القلب، دل کا سخت ہونا. دل کا سخت ہونا کہاں کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ دل ان لوگوں کا سخت ہوتا ہے کہ جنہوں نے مسلسل غیر انسانی منظر دیکھے ہوتے ہیں، ان کا دل سخت ہو جاتا ہے. قسوۃ القلب. مجھے قصائی حضرات معاف کریں گے، شاید ایک سبب قصائی کو قصائی کہنے کا بھی یہی ہے. بار بار خون، بار بار تڑپتا دیکھنا، بار بار کھال اتارنا، وہ جو دل کا سخت ہو جانا. دل کو سختی سے بچانے کے لیے کیا کریں کہ دل سخت نہ رہے؟ کیا کریں کہ دل نرم پڑے؟ اس کے لیے پھر ایسے لوگوں سے دوستی کی جائے کہ جن کے دل نرم ہیں. بہتر ایک رستہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے تعلق بنایا جائے جن کے دل نرم ہیں. تیسری چیز، جلدی عرض کر رہا ہوں، تیسری چیز جس کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، وہ ہے، معصوم فرماتے ہیں، الاصرار علی ذنب، بار بار گناہوں کو انجام دینے سے دل سخت ہو جاتا ہے. گناہوں کی تکرار، اصرار علی الذنب. خدا کے واسطے میری قوم کے بچوں، جوانوں، خاص طور پر نوجوانوں، اللہ نے تمہیں صحیح اور سالم پیدا کیا تھا. تمہارے چہرے کا نور جو تمہیں گناہ نہ کرنے کی وجہ سے عطا کیا گیا ہے، اسے محفوظ رکھو. خاص طور پر تنہائی کا گناہ. مجمع میں انسان گناہ اس لیے نہیں کرتا کہ 4 آدمی گواہ بن جائیں گے، مگر یہ بات بھول جاتا ہے کہ تنہائی میں بھی اللہ نے گواہ رکھے ہوئے ہیں. اور وہ جو تنہائی کے گواہ ہیں نا، وہ کسی سے پیسہ لے کے خاموش نہیں ہوں گے، کہ روب میں آنے والے نہیں ہیں. در و دیوار گواہی دیں گی. وہی ہاتھ گواہی دے گا جس سے گناہ ہوا ہے، وہی زبان گواہی دے گی جس سے گناہ ہوا ہے، وہی آنکھیں گواہی دیں گی جس سے گناہ ہوا ہے. لہذا الاصرار علی الذنب، گناہوں پر اصرار اور گناہوں کی تکرار انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے. اگر بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے میری آنکھوں کے آنسو خشک ہو جائیں اور حسین کی مجلس میں آنسو ہی نہ آئیں، اسی وجہ سے گناہوں سے ہاتھ اٹھا لیا جائے کہ گناہ حسین پہ رونے نہیں دیتا. کثرت سے گناہ کرنے والا پھر حسین پہ رونے کے قابل نہیں رہتا، اور جو حسین پہ رونے کے قابل نہ رہے تو یہ تو ایک قطرہ اشک ہے جس کی وجہ سے اللہ ہزاروں گناہ معاف کر دے گا. کتنا بڑا انعام رکھا ہے. یہ میری کوئی خطابت نہیں ہے، مجھے تو مجلس پڑھنا بھی نہیں آتی، یہ معصومین کے فرامین ہے. خاص طور پر امام صادق اور امام رضا علیہ السلام. امام حسین پہ رونے والوں کے لیے خاص اہتمام فرماتے ہیں، اور جب آپ اونچی آواز میں رو رہے ہوتے ہیں تو میرے مولا صادق دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں. جب آپ اونچی آواز میں روتے ہیں تو امام محمد باقر مصلی بچھا کر نماز پڑھتے ہیں، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد حسین پہ رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اتنی بڑی شہادت. مولا رضا کی خدمت میں جب چاہنے والا آتا ہے تو ایک سرد آہ بھر کر، ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہتے ہیں، تم حسین پہ روتے ہو؟ ایک سے پوچھا تو اس نے فرمایا، مولا چند دن گزر گئے مجلس میں گئے ہوئے. تو امام نے حسرت سے فرمایا، میرے جد حسین پہ گریہ کیا کرو. یہ جو ائمہ کی حسرت ہے نا، اگر یہ میرے گناہوں کی وجہ سے پوری نہ ہو رہی ہو، خدا کے واسطے اسی وجہ سے گناہوں سے ہاتھ اٹھا لیا جائے کہ گناہ حسین پہ رونے نہیں دے گا. الاصرار علی الذنب، میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. جو بار بار گناہ کی تکرار کرتا ہے تو پھر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جس کا دل سخت ہو جائے پھر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. کہ جس کا دل سخت ہو اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ الاصرار علی طلب الدنیا، یہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، یہ بھی کھا لوں، وہ بھی کھا لوں، یہ گاڑی ہے تو اور لے لوں، وہ بنگلہ بنایا ہے تو اور لے لوں، 4 پلاٹ ہیں 5واں بھی لے لوں. یہ بار بار جو دنیا کی طلب میں انسان اپنے آپ کو، طلب دنیا انسان کے دل کو سخت بنا دیتا ہے. قانے رہو اللہ نے جو دیا ہے،
بہت ضروری. اور پھر جب انسان، دو لوگ تو کبھی بھی سیر نہیں ہوتے نا، ایک طالب الدنیا، ایک طالب العلم. طالب علم کبھی سیر نہیں ہوتا، اسے اور علم چاہیے، اور علم چاہیے، اور علم چاہیے. اور ایک طالب دنیا کبھی سیر نہیں ہوتا. لیکن جو دنیا کی دوڑ میں لگا رہے، اللہ اکبر. ایک شخص نے آ کر میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا، مولا میرا اتنا کاروبار پھیل چکا ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے، فلاں کام بھی شروع کرنا چاہتا ہوں، فرمائیں مجھے اجازت ہے کروں؟ حضرت نے فرمایا یہ کام جو تم بڑھاتے چلے جا رہے ہو، اس کے فائدوں کے ساتھ نقصانات پہ توجہ ہے. تھوڑی دیر خاموش رہا، کہنے لگا استخارہ دیکھ دیجئے. حضرت نے استخارہ دیکھ دیا، استخارہ منع آیا. حضرت نے فرمایا نہیں کرو یہ کام، اپنے کام کو بڑھاؤ نہیں، جتنے ہو جتنا حاصل کر لیا اسی پر کافی، اکتفا کرو. اٹھ کر گیا، کچھ دیر بعد سوچا، کچھ لوگوں سے مشورہ کیا تو نظر آیا کہ جی فائدہ تو بہت ہے. اور آخر استخارے کے خلاف وہ کام شروع بھی کر دیا، اور بڑا کمایا، بڑا فائدہ، بڑے پیسے، بڑی دولت بنائی، بڑی دنیا بنا لی. 6 مہینے کے بعد امام صادق سے ملنے کے لیے آیا کہ مولا آپ نے مجھے استخارہ دیکھ کر منع کر دیا تھا کہ تم یہ کام نہ کرو، اور استخارہ اچھا نہیں آیا تھا، مگر اس کے باوجود میں نے یہ کام کیا. مگر مولا استخارہ تو اچھا نہیں آیا تھا، کام تو بڑا اچھا ہوا، فائدہ بہت ہوا، پیسہ بہت آیا. اب ذرا یہ جو جملہ، جو جواب امام کا ہے نا، اسے میں اپنے لیے ایک نمونہ اور ایک لاہ عمل بنا لوں. امام نے فرمایا پہلے تم اکثر ہم سے ملنے آتے تھے، اب 6 مہینے بعد ملنے آئے ہو، تمہیں وہ دولت عزیز ہے جو ہم سے دور کر دے؟ نوکری نہیں تھی تو نماز جماعت یاد تھی، نوکری مل گئی تو جمعے کی نماز میں محدود ہو گئے. گریڈ بڑھتا چلا گیا، یہ افسر ہو گئے، کمشنر ہو گئے، سیکٹری صاحب بن گئے. جیسے جیسے ان کا گریڈ بڑھتا چلا گیا، ان کی نوکری بڑی ہوتی چلی گئی. اب یہ سال کی نماز پہ پڑھنے کے لیے مسجد کو چھو کے آ جاتے ہیں. جو پیسہ، جو دولت، جو افسری. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھ سکتے ہیں آپ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمیں اپنے مولا کے ذکر سے دور کر دے، اس افسری کا اور اس دولت کا کیا فائدہ؟